अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दहशत गर्दों के हमले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन दूसरी जानिब हमारे वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शायद ये तरजीहात में शामिल नहीं, चूँकि वो वक्त दो आला ओहदे अपने पास रखे हुए हैं। या तो वो क्रिकेट देख लें या फिर अमन अमान को और दाखिला अमूर को देख लें। अब हालिया जो वाक़या हुआ है, कस्टम हुकाम की जो गाड़ी पर हमला हुआ और 4 कांस्टेबल शहीद हुए और एक राहगीर बच्ची भी दहशत गर्दों के हमलों की जद में आई। इसकी क्या अंदरूनी कहानी है और अब तक की क्या तहकीकात सामने आई हैं? क्या ये मामला बिल्कुल सादा है या पेचीदा है? उसमें कस्टम हुकाम के कोई मुखबर तालिबान के साथ तो नहीं मिले हुए। तो आज के इस व्लॉग में मैं कुछ हकायक जो अंदरूनी कहानी है वो आप तक रखूंगा। तो आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, ये वाक़या पेश आया है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में, जहाँ से वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर मुंतखब हुए हैं और उसके बाद वो वज़ीर आला केपी के बने, यानी ये उनका आबाई ज़िला है और उनका आबाई इलाका भी डेरा इस्माइल खान में है। और डेरा इस्माइल खान की जो सरहद है वो जनूबी वज़ीरिस्तान और बलोचिस्तान से मिलती है, यानी ये इतना सेंसिटिव इलाका है। और बताया जाता है कि जितनी भी ईरान और अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग होती है तो वो इसी एरिया से होती है। और 100 किलोमीटर का इलाका ऐसा बताया जाता है कि जहां पर तालिबान काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कस्टम हुकाम के जो एहलकार हैं, जो कांस्टेबल थे, वो एक रेड करने जा रहे थे और एक मुखबरी हुई और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में 4 कांस्टेबल मौके पर शहीद हो गए और एक राहगीर बच्ची भी दहशत गर्दों का निशाना बन गई। अब कस्टम हुकाम की जानिब से जो बयानात सामने आए हैं, उनका ये कहना था जी कि रेड करने जा रहे हैं और यहाँ पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। चूँकि ऑलरेडी इस एरिया में दहशत गर्दों ने कई हमले किए हैं, पुलिस चौकियों पर हमले किए हैं, तो कस्टम की गाड़ी पर भी उन्होंने हमला किया। ये एक रवायती किस्म की स्टेटमेंट है जो दी जाती है, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के खुशनूद अली खान, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बताया है कि ये कितना बड़ा नेक्सिस है। और सिर्फ ये कहकर जान छुड़ा लेना कि दहशतगर्द मुतहरिक हैं, तो दहशतगर्दों ने कस्टम हुकाम की गाड़ी पर हमला किया है, जिसके नतीजे में जो 4 कांस्टेबल हैं वो शहीद हुए हैं। जबकि जो हकीकत है, जो हकायक हैं, वो बिल्कुल इससे बरअक्स बताए जाते हैं कि ये खालिसतन भत्ते का इशू है कि वो जो 100 किलोमीटर तक का एरिया है, बलोचिस्तान, डेरा इस्माइल खान और केपीके का जो बताया जाता है, 100 किलोमीटर का जो वो बॉर्डर वाली साइड का एरिया है, वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं, जो तालिबान हैं, जो तखरीबकार हैं और जो स्मगलिंग के जैसे मकरू धंधे में मुलविस हैं, उनका एक नेक्सिस है। और सारी लड़ाई जो है वो भत्ते की है और इसको डाला जा रहा है अमन अमान की सूरत हाल पर कि ये दहशतगर्द इसमें मिले हुए हैं, बल्कि ये एक बड़ा मरबूत नेक्सिस है। जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कमान संभाली थी, तो जो उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन कुछ मीडिया के साथ शेयर की थी और ISPR के जरिए उनका ये जो पॉलिसी है वो सामने आई थी, तो उसमें एक ये स्मगलिंग का खात्मा भी था कि किसी तरीके हमने स्मगलिंग रोकनी है। किसी भी किस्म की स्मगलिंग हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे ये डॉलर की हो, ये स्मगलिंग रोकनी है। तो निगरान सेटअप में हमने ये देखा था कि कुछ इस तरह की कार्रवाइयां होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन इसके साथ ही तालिबान अचानक सर उठाना शुरू हो गए थे। तो फिर आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। ये खबर भी है जो सीनियर सहाफ़ी खुशनूद अली खान ने दी है कि ये खाली दहशतगर्दी का मामला नहीं है, ये बल्कि स्मगलिंग में जो मुलविस हैं, स्मगलिंग का धंधा पाकिस्तान के सबसे अहम बिजनेस में शुमार होता है। जो खबर दी है खुशनूद अली खान साहब ने, तो सादा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ उनकी इतलात के मुताबिक इसमें कस्टम के कुछ मुखबर मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो स्मगलिंग है ये नहीं है कि बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है और उसमें कस्टम हुकाम को कुछ मालूम ना हो, बल्कि भत्ता एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है। तो इन चीज़ों की जानिब सोचने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आर्मी चीफ हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो विजन था कहीं धुंधला ना जाए कि स्मगलिंग के मकरू धंधे में जो लोग मुलविस हैं वो इतने ताकतवर हैं, वो माफिया इतना ताकतवर है कि अब वो सीधा हमला कर रहा है कस्टम हुकाम की गाड़ी पर। और कितनी
ان کی مخبری اسٹرانگ تھی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اور کسی چیز کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں بنایا, بلکہ جس گاڑی میں کسٹم کے کانسٹیبل شامل تھے اسی گاڑی کو صرف نشانہ بنایا گیا, قافلے میں کسی اور گاڑی کو نشانہ نہیں بنایا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مخبری دینے والا کوئی اندر کا آدمی تو نہیں تھا. تو یہ جو افسوسناک واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں وہ حال ہی اس میں دہشت گرد ملوث نہیں ہیں, بلکہ خود اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ نیکسز ہیں, وہ مخبر ہیں جو مخبریاں کرتے ہیں, اور نہ بننے والے معصوم یا پولیس اہلکار ہوتے ہیں یا پھر یہ کانسٹیبل ہوتے ہیں کسٹم کے, کہ جن کے پاس نہ وسائل ہیں نہ انہیں اتنی زیادہ جن کے پاس نہ وسائل ہیں نہ اتنی سہولیات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیف کر سکیں, اور اگر کہیں سے انہیں کوئی لیڈ مل جاتی ہے تو جاتے ہیں تو پہلے سے مخبری ہو جاتی ہے اور انہیں نشانہ بنا دیا جاتا ہے. اب ہمارے وفاقی وزیر داخلہ میں تنقید نہیں کرا, لیکن ان کی ترجیحات دیکھیں کہ وہ کیا کرتے پھرتے ہیں, اور یہ سارا کچھ وزارت داخلہ کے امور کے نیچے آتا ہے کہ آیا اسمگلنگ کو روکنے میں ایف آئی اے کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے, کسٹم وغیرہ سارا کچھ ان کے نیچے آتا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹس جو بارڈر ایریا ہے سارا کچھ وفاقی وزیر داخلہ کے انڈر آتا ہے, یعنی اس محکمے کے انڈر آتا ہے. لیکن ان کی ترجیحات ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. پہلے چائنیز جو ورکرز ہیں ان کی گاڑی پر جو حملہ ہوا وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی یہ کے پی کے والا ایریا تھا. اس کے بعد جو یہ جیپنیز گاڑی پر حملہ ہوتا ہے دہشت گردوں کا, اور آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ پے در پہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں کسی حد تک دہشت گرد ضرور ملوث ہے اور جو نیکسس بتایا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے وہ حالی دہشت گردی سے تو نہیں جڑا ہوا, بتے سے جڑا ہوا ہے, امن و امان سے جڑا ہوا ہے, اور اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. اب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کا تعلق جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ڈی آئی خان سے ہے, یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, وہ وہاں سے جیت کر وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں علی امین گنڈاپور. تو ان کی ترجیحات بھی آپ دیکھ لیں. پچھلے دنوں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک اچھا جسچر دیا تھا کہ جب وہ کے پی کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی تھی, لیکن یہ ملاقات مسلسل ہونی چاہیے کیونکہ جو سارے معاملات ہیں امن و امان کے ہوں, اسمگلنگ کے ہوں, بارڈر سیکورٹی فورسز کے ہوں یا حملے ہوں, وہ سارے اس ایریاز میں ہو رہے ہیں. اور 2-3 اضلاع ہیں جو آپس میں لنک کرتے ہیں, جن کے سرحد آپس سے ملتی ہے, جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو اپنی ترجیحات شاید کچھ چینج کرنی چاہیے. انہیں اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے محکمہ داخلہ کو رکھنا چاہیے. باقی یہ کرکٹ جو پی سی بی ہے یہ معاملات چلتے رہیں گے, اور اعلیٰ حکام سے بھی ہماری یہ اس وی لا کے ذریعے ہماری درخواست ہوگی کہ دیکھیں ہر بندہ کوئی اس کے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہوتا کہ وہ سارے مسائل کا حل نکال سکتا ہو یا وہ اتنا زیادہ کیپیبل ہو, قابل ہو, اہلیت رکھتا ہو. ابھی محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ بنے تھے نا, وزیر اعلیٰ پنجاب, اور جو انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے, پنجاب میں جو محسن سپیڈ کے نام سے وہ مشہور ہوئے جانے گئے, ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ایک کیا, لیکن وہ ایک صوبے کے حد تک تھے نگران سیٹ اپ. اب وہ سینیٹر منتخب ہوئے, جیسے تیسے بھی ہو گئے. اس سے پہلے آپ نے انہیں پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا گیا. یہ دونوں پورٹ فولیو ملتے جلتے نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پاکستان میں کوئی کرکٹ ٹیم آنی ہے, سیکیورٹی لازم و ملزوم ہے اس کے لیے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, لیکن آپ یہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ صرف یہ دہشت گرد دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے بالکل پکچر اس طرح کی ہے, بلکہ پکچر اس طرح کی نہیں ہے. جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں, اور جیسا وسط خوشنود علی خان نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ یہ ایک نیکسس ہے اور 100 کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں پر طالبان ہیں, اسمگلرز ہیں, اور ان کا مربوط نیکسس ہے جسے توڑنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچے کے ڈاکوؤں کا بھی آپ یہ ایشو دیکھ لینا, وہ بھی محکمہ داخلہ کے انڈر ہی آتا ہے. تو لہٰذا محسن نقوی صاحب کو اپنی ترجیحات دیکھنا پڑیں گی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں کیوں نہیں 2 عہدے رکھ سکتا یا میں کیوں نہیں 2 محکمے چلا سکتا, آپ بھائی جان آپ پورا چلا لیں. شہباز شریف بھی تو 14 وزارتیں چلاتے رہے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اہلکار, تو پاکستان کے اداروں کے وہ اہلکار جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, سہولیاتی نہیں ہیں, تو انہیں آسانی سے پھر جو شر پسند عناصر ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. جو 4 کانسٹیبل شہید ہوئے کسٹم کے, وہ اس کی تازہ ترین مثال ہے, اور یہ دوسرا حملہ ہے جو کسٹم اہلکاروں پر ہوا ہے. اور ضروری یہ تھا کہ اس بارے میں کوئی مربوط حکمت عملی بنائی جاتی, کوئی سوچا جاتا, لیکن ہماری ترجیحات میں وہ نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب پر کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن معاملات اتنے پیچیدہ ہیں نا کہ اس کے لیے تو فرصت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ایک محکمے کی جانب توجہ دینی چاہیے. چائنیز ہم سے وہ جو معاملہ ہوا تھا, چائنیز اہلکاروں کی گاڑی پر جو حملہ, ورکرز کی گاڑی پر جو حملہ ہوا تھا, چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دشمن بڑا شاطر ہے, چلاک ہے, اور اندر سے اس نے بندے خریدے ہوئے ہیں جو مخبریاں کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پہلے
اپنی ترجیح میں امن و امان رکھنا چاہیے، اپنی ترجیح میں محکمہ داخلہ کو رکھنا چاہیے، یہ کرکٹ آپ کی دوسری ترجیح ہونی چاہیے، یا پھر آپ کو یہ محکمہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ محکمہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعد میں آپ کے جی کہ سازش ہو سکتی ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن خود بھی رضاکارانہ طور پر کئی معاملات سے گیو اپ کر دینا چاہیے۔ یہی ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے اور یہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ معاملات ہیں غریبوں کے جو عام اہلکار ہیں وہ نشانہ بنتے رہیں گے۔ آپ کی تو سیکورٹی آپ لوگوں کی بہت زیادہ مضبوط ہے، یا تو پھر انہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ جو وسائل ہے وہ مہیا کیے جائیں، انہیں وہ سہولیات دی جائیں کہ وہ ہر قسم کی شر پسندی کا، دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ ادروائز جو خشنود علی خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا جو ویژن تھا سمگلنگ کو کنٹرول کرنا، وہ دھندلا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں سوچنے کی اور مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور ہماری نظر میں رضاکارانہ طور پر محسن نقوی کو اپنے پاس ایک ہی عہدہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا کہ میں نہ معلوم مجھے سب معلوم ہے، یہ سب معلوم ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں حرف کل جو میں نے کہہ دیا وہ بس کہہ دیا، مجھے جو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان آج جس نہج سے گزر رہا ہے، جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، جو عدم استحکام ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کوئی بندہ حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی بندہ ناگزیر نہیں ہوتا، ریاستیں ناگزیر ہوا کرتی ہیں، اور ریاست کو اپنے وسیع تر مفاد میں دیکھنا چاہیے کہ آیا محسن نقوی اس قابل ہے کہ ان کے پاس یہ دو محکموں کے عہدے ہونے چاہیے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔